ہم سب کو پتہ ہے، اور چاہے ہم پاکستانی ہوں یا امریکی ہوں، انسان ہے، خدا نے ہم سب کو بنایا ہے. And we owe the communal responsibility of taking care of the humanity, not just Pakistanis اور امریکن. یا امریکہ میں اگر ہم کر رہے ہیں مسجد میں تو صرف مسلمان آئیں گے یا پاکستانی آئیں گے. we need to do that as a community. So طلعت، عطیہ، زبیر، ندیم، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروف اسکیجول سے took out some time to come and talk to our viewers. And اس میں کہتے ہیں، میں یہی امید کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں اپنی کمیونٹیز کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ وی ڈو اٹ ایز ان این آرگنائزڈ فیشن. اور جو آپ نے کہا کہ کامن یونٹی جو ہماری کمیونٹی ہے، وی ایکٹ ایز اے کمیونٹی. اور ناظرین، آپ کے لیے صرف یہی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کا خزانہ جو ہے وہ آپ کی صحت ہے، اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو باقی خزانے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جلدی ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں. بٹ اگر آپ صحت ہوگی اور خدا آپ کو صحت دے اور صحت مند رکھے، دین ایوری تھنگ ایلس بیکمز ویری ویری ایزی ان لائف. خواتین و حضرات، یہ پروگرام پاک ایم ڈی جو سفیر پاکستان کی توسط سے آپ کے لیے آتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی صحت کے لیے ہے. اور جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں یا کمیونٹی لیڈرز ہیں یا آرگنائزیشن کے لیڈرز ہیں کہیں پہ بھی امریکہ میں، اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں یا وقار خان سے، سفیر پاکستان جن کا جو رن کرتے ہیں، ان سے رابطہ قائم کریں، تو امید ہے کہ ہم لوگ سب ساتھ مل کے ایک ایسا انفراسٹرکچر اس کمیونٹی کو دے سکیں کہ ہماری صحت کی جو ضروریات ہیں وہ ہم پوری کر سکیں. بہت بہت شکریہ. میں پبلک سے یہ کہوں گی کہ جو اور ڈاکٹرز یا میڈیسن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اگر وہ اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پبلک کو، تو سفیر پاکستان کو کانٹیکٹ کریں اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. ناظرین، اگر آپ لوگ بھی ہم لوگوں کی طرح سوچ رہے ہیں یا ہم لوگوں نے آپ کو کنونس کیا ہے کہ اس ایجوکیشن سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو آپ پاک ایم ڈی میں حصہ لیجئے اور سفیر پاکستان کو کال کریے، مجھے کال کریے. جس طرح بھی ہم لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں ٹو گیٹ دس گوئنگ. لیٹس ورک. سب سے پہلے میں سفیر پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ پروگرام آپ تک لائے ہیں. تو جو لوگ بھی کمیونٹی میں اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو ایڈوائز کروں گا وہ گیٹ ان ٹچ سفیر پاکستان، اینڈ اگر وہ کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آگے آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس پروگرام کو آگے لے کے جائیں، جس میں ہم صحت کے اور زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر سکیں اور کمیونٹی کو آفر کر سکیں کہ آج کل کیا اویلیبل ہے، کس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو. Nadeem Al-Haq, on behalf of Safira Pakistan and Pak MD, my request to all the community members of Pakistan and the Pakistani viewers that we request to all of you to get involved in various aspects of healthcare related issues, and you can always contact me, Nadeem Haq, through Mr. Waqar Khan and the GOTV for under the Pak MD and Safira Pakistan. We are grateful and we are honored that we had this opportunity in this country to provide you with this kind of programs, and we hope to look forward to continue this. So we will see some change in our community. Thank you and Assalamu alaikum. Safir Pakistan. ناظرین، تو وقت ہے آپ کے فیمس سیگمنٹ لوکل گلوبل. ناظرین، تو لوکل گلوبل میں ہم مختلف چیزیں شامل کرتے ہیں، مختلف نیوز آئٹمس، رپورٹس جو ہمارے نمائندے پورے امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے بھیجتے ہیں. آج ایک رپورٹ ہم نے شامل کی ہے جس کو بھیجا ہے محمد ندیم نے، جو پاکستان ٹائمز شکاگو اور کینیڈا سے نکلتا ہے، اس کے پبلشر اور ایڈیٹر ہیں. انہوں نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں جس میں البرکا کے CEO عمران خان اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن شعیب ملک اور وہاں کے قونصل جنرل جناب تصدق حسین سے ایک ملاقات شامل ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں 2020 کرکٹ میچ ہوا تھا سری لنکا اور پاکستان کے درمیان، جس میں پاکستان کو ہار ہوئی تھی اور سری لنکا کو جیت ہوئی تھی. تو البرقہ والوں نے جو ایک بہت بڑی ریل اسٹیٹ کمپنی ہے آرٹ آف دبئی، انہوں نے یہ 5 سال کے لیے اسپانسر کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں محمد ندیم کی یہ خصوصی رپورٹ کینیڈا سے. ملاحظہ فرمائیے. السلام علیکم. سفیر پاکستان کے تمام ناظرین کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تصدق حسین، جو کہ کونسل جنرل ہیں ٹورنٹو میں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے کرکٹ کا، جو کہ فرسٹ ٹائم یہاں پر ہوا ہے اس پیمانے پر، اس کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اینڈ واٹ یو ایکسپیکٹ دیس ٹائپ آف ایونٹس شوڈ گو آن اور واٹ؟ جی تھینک یو. یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہیں جی، یہ کینیڈا کے جو ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر نیشنلٹی کے لوگ جو ہیں، ہر کلچرل اوریجن کے لوگ جو ہیں، ایتھنک اوریجن کے، وہ اس کنٹری میں موجود ہیں. اور پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا سے تقریباً ہر کنٹری سے یہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ ہیں. اور چونکہ وہ ملک سے بہت دور ہیں تو ان کو ملک سے کسی بھی طریقے سے کوئی تعلق پیدا کرنے والی ہر چیز اچھی لگتی ہے. اور کرکٹ تو بہت پاپولر سپورٹ ہے اس ریجن میں، تو اس وجہ سے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایونٹ تھا کہ جس سے نہ تو صرف یہ کہ ان کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ملی، بلکہ یہاں پہ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اچھی فضا بھی پیدا ہوتی ہے ایسے ایونٹ سے. اور یہاں پہ جو ینگ پرومسنگ سپورٹس مین ہیں ساؤتھ ایشین اوریجن کے پرٹیکولرلی جو لوگ ہیں، تو ان میں یہ بڑی خواہش تھی کہ ایسے انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے ان کو کھیلنے کا موقع ملے اور ایسی فیسلٹیز ہوں یہاں پہ کہ جس سے اس گیم کو پروموشن ملے. اور اس میں ایک پرٹیکولرلی چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ انڈور کرکٹ جو فیسلٹی ہے وہ اسکائی ڈوم کے اندر ہے، لیکن آؤٹ ڈور جو ہے انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹی وہ کوئی نہیں تھی. تو یہ ایک اب اس ایونٹ کی وجہ سے ایک گراؤنڈ جو ہے آؤٹ ڈور وہ پریپیئر ہو گئی ہے جو ICC کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. تو اس سے جو لوکل ٹیلنٹ ہے ان کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ جو لوکل کرکٹ ایسوسی ایشن ہے وہ خصوصاً گرمیوں میں جب موسم سازگار ہوتا ہے تب وہ اس فیلڈ میں ان لوگوں کو پریکٹس کرائے گی. تو یہ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو آگے بڑھنے کا ان کو ایک موقع ملے گا. کیا اس میں گورنمنٹ کی سطح پر بھی کوئی گورنمنٹل لیول پہ بھی ہم کچھ اس پہ پلان کر رہے ہیں؟ جی اس میں جو سپورٹس کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں موسٹلی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ زیادہ تر ایفرٹس اس میں ہو رہی ہیں. اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ شاید اس کی اتنی وہ ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کینیڈا کے اندر سرٹنلی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح کی مختلف ایسوسی ایشنز کو ملتی ہے کہ جہاں جہاں وہ ضرورت سمجھتے ہیں یا لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی بھی سپورٹ کو پروموٹ کرنے کی، تو گورنمنٹ فنڈنگ ود ان دی کنٹری یہاں پہ وہ اویلیبل ہے. تھینک یو ویری مچ تصدق صاحب اینڈ ویلکم ٹو سفیر پاکستان. ناظرین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. شعیب ملک پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کا یہ دورہ کیسا رہا ہے اینڈ ہاؤ یو فیل. بہت اچھا لگا. ایسا بالکل کبھی نہیں فیل ہوا کہ جیسے ہم لوگ پاکستان سے باہر ہیں اور یا اپنی فیملی سے دور ہے. بہت پیار ملا یہاں پہ اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں گے اور ہم لوگ ہر سال آتے رہیں گے. پاکستان نے لوز کیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں میں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ ہم لوگ 10 to 15 رنز شارٹ تھے جس کی وجہ سے ایسے ہوا. اور جیسے یہ ہے کہ ہر دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہماری فاسٹ بولنگ جو تھی وہ آن ٹارگیٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہوا. لیکن مین میں ابھی بھی یہی بولتا ہوں کہ ہم لوگ 10 to 15 رنز شارٹ تھے. جیسے 14 اوورز میں ہم لوگ کا 97 تھا اور 3 آؤٹ تھے. اس کے بعد جو 6 اوورز تھے اس میں ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو 50 رنز کرنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں 132 جو ٹارگیٹ بن سکا. اگر وہ 36 اوورز ہم لوگ اچھے سے یوٹیلائز کرتے تو ٹارگیٹ وڈ ہیو بین 150 پلس. ویسے یہاں کے آڈینس کو آپ نے کیسا پایا، آپ نے کیسا فیل کیا؟ از دیر اینی ڈفرینس؟ کیسا محسوس؟ بہت زبردست ہے.